اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم پروز سیکشن سے چیپٹر نمبر 4 لانگ واک ٹو فریڈم بائی نیلسن منڈیلا، اس چیپٹر کو پچھلے 4 کلاسز سے ہم اس کو پڑھتے آ رہے ہیں. آج ہم اس کے کچھ اور پیراز کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں. پیج نمبر 32 پر، جو کہ لاسٹ پیرا ہے اس پیج پر، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے. اس کے علاوہ ہم پیج نمبر 32 پر کچھ پیراز کی ریڈنگ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ ہم آج کے ان کچھ پیراز کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، ہم کل کی کلاس کی جو ہم نے لاسٹ پیرا کا تھوڑا احاطہ کرتے ہیں، تاکہ جو آج کی جو کچھ پیراز ہم پڑھیں گے ان کی ایکسپلینیشن ہمیں سمجھ آئے گی، آنے میں کوئی دشواری پیش نہیں ہوگی. تو کل کے لاسٹ پیرا میں ہم نے پڑھا تھا کہ نیلسن منڈیلا 10 مئی 1994 کے اس دن کو ایک نشانی یادگار اس کے لیے وہ بن گیا ہے وہ دن، جب اس نے کہا کہ جب ہمارے دونوں قومی ترانے ایک ساتھ بجائے گئی، اس دن گوروں کا افریقی خواب والا قومی ترانہ اور کالوں کا پرانا جمہوریت والا قومی ترانہ. اگرچہ اس دن دونوں طبقوں میں سے کسی کو بھی اس قومی ترانے کا مطلب نہیں آتا تھا، جس کو کبھی وہ حقیر سمجھتے تھے، انہیں جلدی ہی اس کے لفظ زبانی یاد ہو جائیں گے. تو یہ نیلسن منڈیلا اس لاسٹ جو ہم نے کل پیرا اس کی ایکسپلینیشن ہے اس لاسٹ پیرا کی. The day was symbolized for me by the playing of our 2 national anthems and the vision of whites singing Nkosi Sikula Africa and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic, although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. They would soon know the words by heart. تو اب آپ اپنی ٹیکسٹ کا پیج نمبر 31 کھولیے اور وہاں پر جو لاسٹ پیرا ہے وہاں سے ہم آج کے ان کچھ پیراز کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن ہم پڑھتے ہیں. پیج نمبر 31 پر دیکھیے آپ. آن دا ڈے آف دا انوگریشن I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-War bore in the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War, and before my own birth, the white sickened peoples of the South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark sickened people of their own land. The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world have ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ اس ابتدائی دن میں جو انوگریشن دن تھا، تاریخ کے احساس میں جذباتی ہو گیا. 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں خطرناک اینگلو بور جنگ کے کچھ برسوں بعد اور میرے خود کے جنم
سے پہلے جنوبی افریقہ کے گوری چمڑی والے لوگوں نے آپسی اختلافات ختم کر دیے تھے اور اپنے ہی دیش کے کالی چمڑی والے لوگوں کے ساتھ نسلی امتیاز کا ایک نظام کھڑا کر دیا۔ وہ ڈھانچہ جو انہوں نے تعمیر کیا، اس نے ایک ایسے بہت ہی سخت اور غیر انسانی سماج کی بنیاد ڈالی جس کو دنیا نے پہلے نہیں جانا تھا۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں اور ایک انسان کے طور پر میری 8ویں دہائی میں وہ نظام ہمیشہ کے لیے بدل گیا تھا اور اس کی جگہ ایک ایسے نظام نے لے لی جس میں چمڑی کے رنگ کو دھیان میں نہ لائے ہوئے سبھی لوگوں کے حقوق اور ان کی آزادی کو یقینی بنایا گیا۔ That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose sufferings and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them, and that they were not able to see what their sacrifices has wrought. یعنی وہ دن میرے ہزاروں لوگوں کی ایسی قربانیوں کے بعد آیا تھا جس قربانی کو خیال میں بھی نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تکلیفوں اور ان کے حوصلے کی پیمائش کبھی نہیں کی جا سکتی، گویا جس کا بدلہ کبھی نہیں چکایا جا سکتا ہے۔ یعنی میں نے اس دن محسوس کیا جیسے کہ میں نے ایسے ہی کئی اور دنوں میں بھی محسوس کیا ہے کہ میں ان افریقی دیش بھگتوں کا صرف ایک نچوڑ ہی تھا جو مجھ سے پہلے ہو چکے تھے، یعنی مجھ سے پہلے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ اس لمبی اور نیک لڑی کا خاتمہ ہو چکا تھا اور اب میرے ساتھ وہ دوبارہ شروع ہو رہی تھی۔ مجھے اس بات کا دکھ محسوس ہو رہا تھا کہ میں ان کا شکریہ کرنے کے قابل نہیں تھا اور وہ یہ دیکھنے کے قابل نہیں تھے کہ ان کی قربانیاں کیا رنگ لائی ہے۔ The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and humanity had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Thambos, the Walter Susless, the Chief Lithulis, the Yusuf Dadus, the Bram Pitchers, the Robert Subukus of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. انہیں نیلسن منڈیلا 10 مئی 1994 کے دن کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ رنگ و نسل کی پالیسی کے میرے دیش کو اور میرے لوگوں کو ایک گہرا اور ہمیشہ رہنے والا زخم دیا ہے۔ ہم سب کو اگر کئی نسلیں نہیں تو کئی سال ضرور اس زخم کو
بھرنے میں لگیں گے، لیکن ظلم اور استحصال کی کئی دہائیوں نے انجانے میں ایک دوسرا اثر ڈالا، جس نے ہمارے وقت کے اولیور تھامبوس، والٹر سوسلس، چیف لتھولس، یوسف داودس، برہم فشرس اور رابرٹ سابوکس جیسے بہت زیادہ ہمت والے، عقل مند اور فراغ دل لوگ پیدا کیے، جن کے جیسا شاید پھر کبھی کوئی دکھائی نہیں دے پائے گا۔ شاید ایسے اونچے کردار کے لوگوں کو پیدا کرنے کے لیے ظلم کی ایسی ہی گہرائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ملک معدنیات اور جوہروں سے بھرا پڑا ہے اور اس کی دھرتی کے نیچے دبے پڑے ہیں، لیکن میں نے سدا یہ جانا ہے کہ اس کی سب سے بڑی دولت اس کے لوگ ہیں، سچے جوہر سے بھی زیادہ سچے اور اصلی۔ یعنی نیلسن منڈیلا کہتے ہیں کہ میری ملک میں میری ملک کی دھرتی زمین کے اندر بہت سارے معدنیات، لال و جواہر دبے ہوئے ہیں، لیکن میرے ملک کا سب سے بڑا سرمایہ یہاں کے لوگ ہیں جو سچے، اور وہ جو دولت ہے وہ یہ لوگ ہیں، یہ سچے جوہر ہیں میرے لوگ، اور یہ اصلی جوہر ہیں اس ملک کی۔ تو یہ تھی ان کچھ پیراز کی ایکسپلینیشن جو آج ہم نے پیج نمبر 31 پر جو لاسٹ پیرا تھا، اس کے علاوہ پیج نمبر 32 پر یہ پیراز جو تھے ان کی ہم نے آج ایکسپلینیشن اور ان ریڈنگ پڑھی ہے۔ تو کل انشاءاللہ الرحمن ہم اگلے پیج نمبر 33 سے آگے اس کی ریڈنگ اور ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں۔ تو ان پیراز جو آج ہم نے پڑھے ہیں، ان سے کچھ یہاں پر ایکسپریشنز جو ہم نے نئی ایکسپریشنز پڑھی ہیں، ان کی میننگز میں نے یہاں پر نوٹ کر رکھی ہے، آپ کو میں ان کی میننگز بتاتا ہوں۔ تو یہاں پر سب سے پہلی یہاں پر ایکسپریشنز ہے اوور ویلمڈ مینز بی سیزڈ، جیسے کہ گھیرا ہوا، یہاں اس کا مطلب ہے جذباتی ہو گیا، جس طرح سے نیلسن منڈیلا جذباتی ہو گیا تھا، جو ہم نے اس آج کے فرسٹ پیرا میں پڑھا تھا۔ اینگلو بور وار 1902 وار بٹوین انگلینڈ اینڈ ہالینڈ، انگریزوں اور ہالینڈیوں کے بیچ ہوئی جنگ جس کا 1902 میں معاہدہ ہو گیا، اسی کو کہتے ہیں اینگلو بور وار، جو انگلینڈ اور ہالینڈ والوں کے درمیان ہوئی تھی 1999 سے 1902 تک، 1899 سے 1902 تک۔ تو اس کا بعد میں معاہدہ ہوا ہے 1902 میں اس وار کا۔ پیچ اپ مینز ریسٹوریشن، جھگڑے کے بعد دوستی ہونا یا بحالی۔ ایرکٹڈ مینز اپرائٹ، قائم کیا۔ ان ہیومن مینز کریول، غیر انسانی یا ظالم۔ اوور ٹرنڈ مینز اپ ٹرنڈ، اکھاڑ پھینکا گیا۔ ریگارڈ لیس مینز ناٹ کنسیڈرنگ، کو دھیان میں لائے بنا۔ ان امیجنیبل مینز ان تھنکفل، جو سوچا بھی نہ جا سکے۔ نوبل مینز ڈگنیفائڈ، نیک۔ راٹ مینز فیشنڈ، یا حاصل کیا۔ لاسٹنگ مینز لانگ ٹرم، دیر تک رہنے والا۔ پروفاؤنڈ مینز ڈیپ، گہرا اثر ڈالنے والا۔ اوپریشن مینز ٹرننگ، استحصال یا ظلم۔ ان انٹینڈڈ مینز ود آؤٹ انٹینشن، غیر ارادتاً یا انجانے میں۔ اسی طرح سے جینیورسٹی مینز فراغ دلی۔ منرلز مینز معدنیات۔ جیمز مینز جواہر، اسی طرح سے جیمز مینز جواہر۔ تو یہ تھی یہاں پر کچھ ایکسپریشنز جو ان پیراز سے ہم نے آج پڑھی ہیں۔ تو بس آج کی کلاس میں اتنا ہی ہے،
انشاءاللہ الرحمن کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ، باقی وسلام.